کیا یہ رشتے اب جنات کے ذہن ان کا بھی تقاضا ہے بیٹھے یا کہیں دار کر ہوگا کہ اب امداد دیکھا یہ جیسے پھر مجھے نہ سمجھائے گا بہت یہ کام پیدا ہو جائے بہت کھینچتا ہوگا. اچھا نہیں چاہیے. یہی بس ایسی خیال آ گیا ہے کہ لیکن آپ نے سنا نہیں ہوا ہے کہ اپنی جان نکالنے والی بات ہوگی کہ ادھری جیسا اپنی جان نکالیں. سنا ہوا؟ ہاں نہیں تم کہ اپنی جو جان نکالنی ہوگی اپنی جان نکالنی کہ اللہ کریم کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے نا اس نے سنا ایوری تھنگ ادر دین اللہ. اور ان کی لائف کی ڈیوریشن زیادہ ہو سکتی ہے. جنات کی پیدائش ہوتی ہے انتقال ہوتا ہے. آپ کا مزار یہ ہے نہ آپ جنات دیکھیں نہ مزار دیکھو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر جو ہے وہ جس کی پیدائش ہے اس کی موت ہے. رہ گیا فرشتے اس کے بارے میں جواب خاموش کہ وہ ہے کیا چیز, نفس ہے کہ نہیں ہے, کہ نور ہے کہ نفس ہے, پھر اس لیے خاموش. آج جنات اور انسانوں کے بارے میں ایک جیسا ڈریس ہے کہ ہم نے بے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا. یہ پیدائش سے انسان سے پہلے فرشتے آلریڈی موجود ہیں. فرشتوں کی پیدائش کا باب اناؤنس نہیں ہوا کہ ہم نے فرشتے پیدا کر دیے. اور جب یہ سین شروع ہوا فرشتے موجود تھے. اس لیے اس کے بارے میں جس سے بزرگوں نے کہا یہ خاموش رہ جائے کہ ان کی موت کیسی ہوتی ہے, خاموش رہ جائے بس. ادر اللہ ہر چیز ہے چلا جائے. اس کے علاوہ اگر اس سے آپ کی تسلی ہوتی ہے تو آپ راضی ہو جاؤ. اصل میں تو آپ نے جانا ہے کہ جو انسان آپ چلا گیا اس کے علاوہ باقی کچھ جائے یا نہ جائے کیا فرق. موت اور فان میں بڑا فرق ہے. فنا اور موت میں ہی فرق ہے. موت ہو سکتی ہے بعد کا تو فنا نہیں ہوتا. یہ بھی مشکل بات ہے. بعض اوقات زندگی ہوتی ہے اور فنا ہو جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگ بچتے نہیں ہے تو بھاگ رہی ہے زندگی میں فنا ہو گیا کہ وہ زندگی میں ہی فنا ہو گیا. فنا نہیں کبھی دیکھا آپ نے فنا کیا ہوتا ہے؟ فنا ایک تو موت کا لفظ ہے نا, ایک ویسے ہی گم ہو جانا مٹ جانا فنا. اور فنا کے مطابق بقا ہے. وہ یہ بقا ہے اس کے اپنے ذات کو. کل من علیہا فان وہ یبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. جو کچھ جہاں پر ہے اس پر زمین پر کا فانی ہے فنا ہو جائے گی. باقی رہ جائے گا وجہ ربک کا تیرے رب کا چہرہ وجہ اللہ. اب جو چیز باقی رہ جاتی ہے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں. باقی جو چیز فانی ہے وہ انسان چلاتا ہے. باقی کیا رہتا کہاں پر ہے جو اپنے دور سے بعد رہے. چلو آپ کے لیے کوئی تذکرہ رہ جائے, ذکر رہ جائے. آپ دیکھو نا آپ سے پہلے کا دور اصولی طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے. نہیں بات سمجھے. یہاں ایمان آ کے ٹوٹتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو ہو چکا ہے مجھ پر کیوں وہ اسٹارٹ کیا جائے, اور جو ہو چکا ہے وہی تو اسٹارٹ ہوگا. اسٹارٹ کرنا ہے بہت اسی کرے. سمجھ نہیں آ رہی مال مجھے آپ نے چھیڑ دیا. سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ اور تم نیچے بیٹھے وہ تو بوڑھا آدمی, تو کیا پاگل آدمی ہے چاہ کے بیٹھے ہوا ہے. میں نے کہا تو مطلب وہ شاید بدل گئے تھے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ سے پہلے کا دور کہا آپ سے پہلے کا دور آپ کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے.
جو کچھ ہو چکا وہ بھی ذمہ داری میں نے آپ کو امام نے نہیں کہا مجھے کہا ہے. اچھا لیٹ ہے کہ آپ سے پہلے کے دور ہی آپ کی ذمہ داری ہے. کلمہ آپ کے بعد پرانا چلا رہا ہے, آپ کی پیدائش نہیں ہے اور کلمہ آپ کو لگا دیا, اس سے میں آپ نے لگا دیا غلام فرید. اب فرید کوئی ذات ہوں گی پہلے, غلام غوث ہزاروی, غوث کے نام پر غلام غوث کر دیا نام. اب بات نہیں ہے, یعنی کہ اس کا اسم بھی آج سے پہلے غلام حسین. وہ پوچھے ہوئے ہیں مرو کہ غلام حسین, غلام سے میں ہوا حسین کیا نام ہے, کہتے کہانی سنی دفعہ پہلے ذکر ہے کہ وہ پرانا مطلب میں ٹائٹل آ گیا. اب بات نہیں گویا کہ آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کے ساتھ پھر ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی فنا ہے وہ فنا تو نہیں ہوا. آپ لوگ بھی غور سے دیکھو نا, آپ مطلب فلسفہ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کیا کہ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا ہے شکرات سے شروع کرو. شکرات کون ہوتی ہے؟ کہ تو ہوتا ہے بندہ تھا, زندہ ہے, مر گیا ہے, کہتے مر گیا ہے, کہتے مرے ہوئے تو میں نے کیوں پڑھوں, کہتے پڑھنے اسی کو پڑھے گا, پڑھنے اسی کو پڑھے گا. کہتے میں شاعری کرنا چاہتا ہوں, چل پھر ٹھیک ہے غالب پڑھ, کہ غالب زندہ ہے, کہتے وہ بھی مر گیا ہے, کہ مرے ہوئے میں نہیں پڑھنا چاہتا, کہ تو اسی کو پڑھنا پڑے گا. لوگ جہاں بھی جاؤ گے نا مثال شدہ اور جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی ذمہ داری بن گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ فنا ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوئے, اور آپ کا تمام علم ہے, تمام جو آپ کے ذاتی فضائل ہیں, یہ ان لوگوں کے اسماء ہیں جو چلے آ رہے ہیں. آپ کی بات کے اندر جو ڈائلاگ ہے وہ بھی ان کے حوالے سے ہے. عقیدت تکبیر اللہ اکبر, اللہ تو ہے موجود, رسالت اسے بھی یہاں پہ فرق پڑ گیا. جنہوں نے حال میں سمجھا انہوں نے یا رسول اللہ کہا, جنہوں نے حال میں نہیں سمجھا انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا. عمل ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. آپ بات نہیں تو ادارہ حاضری لگا دیا, ادھے بندے کافر ہو گئے, ادھے بندے یا نہیں کہہ گئے. یہ آپ بات نہیں, مدعا کہ جو ہو چکا وہ ہے, یاد نہیں ہے کہو تو پھر آپ کا علم بھی ختم ہو گیا, آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا, پھر تو پوچھا ہوگی بات. تو لہٰذا جو ہو چکا وہی ہو رہا ہے, علم کے حساب سے, دین کے حوالے سے, اور ہر چیز کے حوالے سے. بلکہ پرانی سڑکوں پر آپ نئی گاڑیاں چلا لو بیشک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو موجود ہو یہ سارے ماضی کے محتاج ہو, لہذا ماضی تو زندہ ہے اور آپ محتاج. اور وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد وہ زندہ ہے, جو آج تک ان کا ذکر تذکرہ چلا رہا ہے. دیکھو دن منایا جا رہا ہے, آج ایک دن منایا جا رہا ہے, آج ان بزرگوں کا دن ہوگا, مقالہ تقریر کس کا دن منایا جا رہا ہے جو ہے بھی, اور آپ زندہ ہو, آپ کو کوئی نہیں بناتا, بنا ہو چکے آپ. اور وہ بخار ہیں کہ ان کا دن منایا جا رہا ہے, ان کی بات ہو رہی ہے, تقریر پڑھ رہے ہیں لوگ, واہ کر رہے ہیں, سبحان اللہ کر رہے ہیں, تو اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ حال پر ماضی کا تذکرہ جاری ہے, حاوی ہے. بلکہ یہ بڑی عجیب بات کہ حال کے لوگ ماضی سے تاثیر دے رہے ہیں. سوچو نا, بڑی غور والی بات ہے کہ لہٰذا ماضی حال کا حصہ ہوا, بلکہ حال پر فوقیت ہوئی ماضی کی. بھائی اتنی صحیح بات ہے کہ جب آپ ماضی کو اپنے حال پر فوقیت دیتے ہو تو آپ مذہبی آدمی ہو جاتے ہو, جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہو تو پھر آپ سائنسی آدمی ہو جاتے ہو. سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے, اور جو مذہب ہے وہ اس مستقبل کی پرانی کرتا ہے, ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے. لہٰذا جو مذہبی ہیں وہ پرانی کتاب لیں گے, یہ دیکھو کتاب 1970 میں لکھی ہوئی ہے, یہ ہے بزرگوں کے بارے میں, ہمارے بزرگوں کے بارے میں. کیا آپ ان بتائیں یہ آپ کے اقوال ہیں, آپ کے احوال ہیں, یہ مناسب ہے, یہ سارے واقعات ہیں پرانے زمانے کے لکھے. اب بات میرے یہ مذہبی لوگ ہیں اور جو پرانی عقیدت کو حال کے اندر انجا کر رہے ہیں, پرانے غم کو نئے آنسو دیتے ہیں, حال ہو گیا نا. اچھا, اور وہ جو لوگ ہیں اور مستقبل کو دیکھنا کہ انجینئرنگ کرتے جا رہے ہیں اور مستقبل کا پچھلا طریقہ چھوڑتے جا رہے ہیں, وہ سائنس لوگ ہیں, سائنسدان ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہے عقیدت کیا ہوتی ہے. لہٰذا بقا کیا ہے, بقا یہ ہے ایک دور سے
نکل کر آنے والے دور میں بھی محفوظ ہوتے ہوئے چلتے رہیں. یہ بقا. اب کچھ لوگ بقا ہو گئے, آپ بات سنیں نا, ان کا ذکر بقا ہو گیا. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو آپ مردہ نہیں کہو, بلکہ وہ بقا ہو گئے, زندہ ہو گئے. لیکن تمہیں شعور نہیں, تم دیکھتے نہیں. مقصدیہ پیدا کرنے والے نے کہا کہ جو کسی کاز کے لیے مرتے ہیں, مقصد کے لیے مرتے ہیں, وہ مرتے نہیں ہیں. اب دوسرا فکر کیا ہے, جو بے مقصد رہتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں. لہٰذا تم زندگی میں مر گئے اور وہ مر کے زندہ ہو گئے, فرق اتنا سارا ہے. اس لیے زندگی میں فنا ہو جاتی ہے آپ کی, تو اصلی فنا کیا انتظار کرنا ہے, زندگی میں فنا. اب آپ اس نے پڑھا ہے تلاوت میں کہ الحاقۃ بالتکاثر حتیٰ زرتم المقابر, کیا تمہیں غافل کر دیا, غفلت ہوگی. ایک کثرت نے گن 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 کے رات گزاری اور گنے بغیر چوری آ گیا, وہ لے کے چلا گیا سرمایہ. مقصد یہ ہے کہ تمہیں غافل کر دیا. اب کثرت نے, گنتی نے, لالچ نے, آپ کو حاصل کرنے کی تمنا نے, اس سے آپ غافل ہو گئے. کہ جس طرح کرکٹ کے اندر سینچری بناتے ہیں لوگ, ادھر آپ بینکوں میں سینچری بناتے ہیں. کتنی سینچری, سینچری, اور پھر لاکھ کے حساب سے بڑے خوش ہوتے ہیں اندر سے, مسکرے. اور پھر کیا کہتے ہیں ملین ہو گیا. ملین کیا ہوتا ہے, ملینز ہو گئے, مطلب گنتے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ اللہ بھی کہتے ہیں یہ تھا, یہ غافل ہے اور اس کے چکر لگا رہا ہے, بینک کے چکر لگا رہا ہے. اور اس کو آپ کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے, جب آنکھیں کھلے گی اس وقت واقع کچھ اور ہی ہو چکا ہوگا. ارے آپ کو متقاصر حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے. آپ قبروں میں گر گئے تو آپ کو بھی پٹی آپ کھلے گی. جب گویا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب بند ہو گئی, تو کھلی تو کیا کھلی, حتیٰ زرتم المقابر, اللہ کو پتہ لگا سننا اللہ سے. اگر پڑھو کیا ہے, اب ہے تو کہہ رہے تھے کہ علم یقین آنا چاہیے, کہ اس سے پہلے تمہیں علم یقین نہیں آ سکتا. علم یقین اس وقت آتا ہے جب تم قبر میں داخل ہوگا. پھر لگا اب یقین آیا کہ وہ غافل تھا, وہ غفلت تھی, وہ جو گنتی کا معاملہ تھا غفلت تھا, اور وہ جو کثرت اعمال اور کثرت مال اور کثرت اولاد اور کثرت احباب کہ ٹیم بنا لی, بندوقوں والے بنا دیے, اجرت والے بنا دیے, کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تیار ہے. کہ کیا مجال, وہ مجال تیرے اندر ہی ہے. بہت باہر سے حملہ نہیں ہونا, اندر سے ہو رہا ہے. اور اندر کوئی فوج تجھے بچا نہیں سکتی تیرے اپنے اندر سے, کیونکہ اندر سے ساتھ پھٹ جائے گی خیر سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گئے, پھر تم جان لو گے یہ علم یقین کی بات ہے, علم یقین کی بات ہے. پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. اور جہیم یہ آپ کے ساتھ تعلق ہے, پھر تمہیں جو ہے نا پورا یقین آ جائے گا. وہ دن ہوگا جب تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں, کہ نعمتیں دینے والے کے بارے میں آج بات کر, کہ تم نے نعمتیں حاصل کر کے تم آگ تک کیسے پہنچے. نعمتیں دی تھی تجھے کہ استعمال کر کے تو بیت میں پہنچ. تو نے نعمتیں استعمال کر کے, کثرت استعمال کر کے تو دوست میں آیا, تو کیسے آیا؟ اب بتا کہ نعیم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, وہ نعمتیں دینے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب بات میرے تو گویا کہ انسان کبھی غور کرے تو فنا زندگی میں بھی ہو سکتی ہے اور بقا موت کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو مرنا مر کے بھی نہیں ہو سکتا, اور مرنا زندگی میں ہو سکتا ہے. یہ جو فنا بقا ہم نے دیکھتے ہیں کہ آدمی مر گیا, آدمی زندہ ہو گیا, یہ نہیں ہے. یہ تو جسم کی ٹرانزیشن ہے. اصل وہ ہے, وہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا, اور وہ زندہ ہو گیا جو ایک زندگی سے نکل کے 1000 زندگی میں داخل ہو گیا. تو وہ لوگ زندہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں, دن مناتے ہیں, یوم کرتے ہیں, اور آپ ادب اور احترام اور عقیدتوں سے ان کا نام دیتے ہو. مثلا ان کا نام مطلب ان کا نام لیا, حضور پاک کا نام لیا, صحابہ کرام کا نام لیا, اور لوگوں کا نام لیا, بزرگوں کا نام لیا, سبحان اللہ, رحمہ اللہ, واہ سب نام. یہ لوگ بھی اسی فانی زندگی میں تھے کہ ان سے بقا کے راستے مل گئے, اور اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں قربان کی. اپنے پاس سے کیا کہا, آپ کے پاس کچھ ہو تو قربان کیا جائے نا, یعنی کہ جو کچھ ملا ہو قربان کرنا ہے. نہیں, ان کی بات یہ ہے, کیا کہا, جو کچھ ملا وہی قربان کیا. اولاد ملی تو قربان کیا, مال ملا تو قربان کیا, خیال ملا تو نثار کیا,
زندگی ملی تو انکار کیا، یعنی کہ اپنے پاس تو ہے کس نہیں کہ لہٰذا وہ لوگ جو ہیں. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیز جو مرنے کے بعد زندہ رہ جائے، یادات میں رہ جائے، خیال میں رہ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، وہ زندہ رہتا ہے، اس کو ہر حال میں زندگی. اچھا گویا کہ زندگی کیا ہوئی؟ ایک تو ذکر ہوا زندگی جس کا تذکرہ باقی رہ گیا، جس سے عقیدت باقی رہ گئی، جس کا نام باقی رہ گیا. تو موت کیا ہوئی؟ جو تذکرے میں نہ آیا، خیال میں نہ آیا، آواز میں نہ آیا، مولی گاجر کی طرح آیا، مولی گاجر کی طرح کٹ گیا. اس لیے یہ واقعہ یہ ہے. اب بات میرے زندگی موت کے بارے میں سوال کیا کرو، یہ بڑا مشکل بات ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہو زندگی سمجھ نہیں آئے گی، جب مرو گے شاید اسے موت بھی سمجھ نہ آئے. سمجھ آنے کی بات نہیں ہے، زندگی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. حالانکہ آپ زندہ ہو، مر جاؤ گے شاید موت بھی سمجھ نہ آئے. تو ایک بات یاد رکھو کہ جب کوئی چاہنے والا، جاننے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا جب چاہنا چھوڑ دے، جاننا چھوڑ دے، تعلق چھوڑ دے تو مر گیا. اب بات ہے نا، یہ مر گیا. تو موت یہ نہیں ہے کہ سانس ختم ہو جائے، موت یہ ہے کہ رشتے ختم ہو جائیں، تعلق ختم ہو جائے. آج جس دن آپ کو یہ قبر آپ کی ہوگی، چلو تو خدا نہ خواستہ کیا کرنا ہوتی ہے، قبر پر اگر خیالات لینے والے آ جائیں تو زندہ ہے قبر، اور اگر قبر پر بیچ کر لوگ آسانی محسوس کرے چلو یہ فارغ ہوگی بات ختم ہوگی، تو پھر وہ آدمی جو ہے نا وہ کب مرتا ہے؟ مرتا کب ہے؟ جب دل سے اترتا ہے. زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے. اس لیے وہ زندہ ہو گئے جو دلوں میں اتر گئے، اور وہ مر گیا جو دل سے اتر گئے. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اس سے ہمارا گھر الگ ہے، وہی ہو. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے تو